بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں انور پاشا۔ رائزنگ آپشن چینل سے ہم ڈفرینٹ ٹاپکس پہ اپنے ایکسپیرنسز شیئر کرتے ہیں، دوستوں سے کیے گئے انٹرویوز اور ان کے تجربات سے آپ کو مستفید کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہماری الٹیمیٹ ڈیزائر یہ ہوتی ہے دیٹ اٹس اے جرنی فرام کنفیوژن ٹو کلیئرٹی۔ تو ہم جتنی بھی پاسبل کنفیوژنز ہیں جس کی وجہ سے گھر کے لیول سے یا فرد کے لیول سے لے کے ملکی لیول تک جو ڈس آرڈر کریٹ ہو رہا ہے اس کی نشاندہی کی جائے، اور اس کے بعد پھر دوست احباب جب ہماری اس گفتگو کو سنیں تو وہ اپنی رائے کو تھوڑا بہتر کر سکیں اور اس میں امینڈمنٹس کر سکیں ٹو ریچ ٹو الٹیمیٹ لائٹ اینڈ پیس، اور جتنی بھی تسکین کے پہلو ہیں ان ساروں کو وہ اچیو کر سکیں۔ ان میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بڑی کنوینینٹ ہیں، صرف وہ کہتے ہیں نا جب سوچ کا زاویہ بدلی ہوتا ہے تو پھر ڈیسٹینیشن بھی بدلی ہو جاتی ہے۔ اس کے آپ بے شمار اپنے عزیز و اقربا میں، دوست احباب میں واقعات دیکھتے ہوں گے کہ انسان ایک دن ایک زبردست کنفیوژن کی لائف گزار رہا ہوتا ہے اور آلودگی کی زندگی میں ہوتا ہے، اور پھر اچانک اس کی سوچ میں تبدیلی آتی ہے، اور جب سوچ تبدیل ہوتی ہے تو ڈیسٹینیشن تبدیل ہو جاتی ہے، ڈریسز تبدیل ہو جاتے ہیں، زاویہ نگاہ جب بدلی ہوتا ہے تو آپ کی اپیرنس چینج ہو جاتی ہے، آپ کے گفتگو کے معیار چینج ہو جاتے ہیں، آپ کو وہ مطالب جو کہ جینونلی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی کہ یا رب العزت مجھے چیزیں ایسے ہی دکھا جو ان کی اصلیت ہے۔ ہم سراب کو پانی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، ایوری تھنگ وچ گلٹرس از ناٹ گولڈ، یہ اصطلاحیں ہیں اور یہ مختلف ضرب المثلیں ہیں جو روزمرہ زندگی میں ہمارے مشاہدے میں آتی ہیں۔ چونکہ زاویہ نگاہ ویسا نہیں ہوتا تو پھر ہم چیزوں کو سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ ابو جہل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا، اور آپ دیکھیں کہ اس کا زاویہ نگاہ صرف الگ تھا، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مبارک ہستی جس نے ساری دنیا کو روشن کیا، لیکن ابو جہل محروم رہا۔ اس لیے زاویہ نگاہ کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے سمپل ایک چھوٹا سا جملہ یا ایک چھوٹا سا ورڈ آپ اپنی زندگی میں انکارپوریٹ کر لیں، دیٹ آلویز کنسیڈر یور گلاس ہاف فل۔ جو بھی جب کبھی بھی کسی قسم کی بھی کوئی نصیحت کرنے لگے، آپ بات سنیں، اس کو پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ سنیں۔ آپ یہ نہ دیکھیں کون کہہ رہا ہے، آپ یہ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے، اور اگر وہ آپ کے لیے بینیفیشل ہے تو آپ اس کو لے لیں۔ کہتے ہیں اچھی چیز جو ہے وہ کافر کی گود میں پڑی ہو اٹھا لو، بری چیز ماں کی گود میں پڑی ہو مت اٹھاؤ۔ دس از دا بیلنس۔ تو اس بات کو خیال میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم اپنے ایک ویور کی ڈیمانڈ کے اوپر، ان کی خواہش تھی کہ ہم کزن میرجز کے اوپر گفتگو کریں۔ کزن میرجز کے اوپر جب اس کا اسلامک ڈائمنشن پہلے لیا جائے تو ریلیجس اسکالرز جو ہیں وہ قرآن کے اندر وضاحت کے ساتھ آپ کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد مبارک رکھا، اور میرج کرنے کے جو رشتے ہیں کہ کن کن رشتوں کے ساتھ آپ کی شادی ممنوع قرار دی گئی، تو اس کی بنیاد یہی تھی جس کے اوپر آج مختلف لوگوں نے شکوک و شبہات کا اظہار کیا۔ تو پھر وہ ایک طرف سے جب بات اٹھتی ہے، آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ ایک دن کہتے ہیں زمین چپٹی ہے تو لوگ چپٹی کی قصیدے پڑھنے شروع کر دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں زمین گول ہے کچھ عرصے کے بعد، کبھی کہتے ہیں انڈا بہت اچھا ہے، دوسرے دن کہتے ہیں مضر صحت ہے۔ یہ ایک کامن ہم ڈیلی لائف میں پرابلم فیس کر رہے ہیں بائی ورچو آف سوشل میڈیا۔ جہاں اس کی اچھائیاں ہیں وہاں اس کی کچھ آڈز بھی ہیں۔ تو یہ تحقیقیں آتی رہتی ہیں، اتھینٹسٹی ہوتی نہیں، معلوم نہیں ہوتا کہاں سے کس نے کیا چیز انیشیٹ کی اور کس پرپس کے لیے کی۔ تو جو رشتے قرآن پاک میں بتا دیے گئے کہ ان سے نہیں کرنا، بنیادی طور پر وہاں پر یہی آڈ
موجود ہے کثرت کے ساتھ، اس لیے اللہ رب العزت نے ان تمام جگہوں کو ممنوع قرار دیا کہ ان جگہوں پہ آپ کے رشتے نہیں ہو سکتے۔ یہ تو ایک ہو گیا زاویہ۔ پھر بہت سے ڈاکٹرز کو جب کنسلٹ کیا گیا، ان کی تحقیق کو دیکھا گیا، ریسرچز آئیں بہت ساری، تو وثوق کے ساتھ کوئی بندہ بھی یہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں تھا کہ کزن میرجز میں جو ہے وہ لازماً اگر آپ کریں گے تو آپ کو اگلی اولاد میں آپ کے ڈس آرڈر آئے گا۔ وثوق سے کوئی نہیں کہہ رہا، بہت نیگلیجبل پرسنٹیج وہ یہ بتاتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اب فار ایگزامپل اس کا جو نچوڑ ملتا ہے سارے کا سارا، وہ کیا ملتا ہے؟ وہ نچوڑ یہ ملتا ہے کہ اب یہ بات مطالعے میں آ گئی، ڈسکشن میں آ گئی، اوکے فائن، ناؤ ڈیفینیٹلی اس کی تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، اور جب اس کی تحقیق کریں گے آپ تو ریسرچ ایک ایسی چیز ہے جب آپ ڈسکشن کرتے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یوٹیوب پرووائڈز یو ونڈرفل پلیٹ فارم۔ آپ جس زندگی کے جس شعبے میں بھی جانا چاہتے ہیں، آپ اس شعبے کو لنک ورڈ یوٹیوب میں ڈالیں تو ورلڈ کی پوری وزڈم آپ کے سامنے آ جائے گی۔ آپ 8-10 ویڈیوز مختلف مکاتب فکر، مختلف کمیونٹیز کے افراد، اس میں کرسچنز بھی ہو سکتے ہیں، ہندو، سکھ، ہر بندہ اپنی رائے دے رہا ہے۔ جب آپ لیں گے تو آپ بڑے جلدی وہ ایکسٹریکٹس لے لیں گے جو جینونلی جن پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں فرما رکھا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ جب تمہیں معلوم نہ ہوا کرے تو جنہیں معلوم ہوا کرے ان سے پوچھ لیا کرو۔ اب جب ہم اس بات پر آتے ہیں تو وہ وثوق سے جب یہ بات نہیں کہہ پا رہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کامنالٹیز آئیں اس کے اندر وہ کیا تھیں۔ فار ایگزامپل کچھ ایریاز ہیں مختلف دنیا کے، وہاں پر کچھ بیماریوں نے جڑ پکڑ لی ہے۔ پاکستان کا ایریا جو ہمیں متاثر کرتا ہے مثال کے طور پہ، اس کی بھی تحقیق کر لینے کی ضرورت ہے، آپ کو خود پتہ چل جائے۔ تھیلیسیمیا جو ہے وہ بڑا میسیولی افیکٹ کر رہا ہے ہمارے پبلک کو۔ اب اس کو جب ہم غور کرتے ہیں تو کہتے ہیں تھیلیسیمیا مائنر اینڈ تھیلیسیمیا میجر۔ تو جو تحقیق بتاتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اگر کزن میرجز ہوئیں اور وہ دونوں کیریئر تھے تھیلیسیمیا مائنر کے، تو دونوں مائنر نے جب جوائن کیا تو اس میں سے جو نیکسٹ جنریشن میں پاسبلٹی ہے، گارنٹی پھر بھی نہیں ہے، پاسبلٹی ہے کہ تھیلیسیمیا میجر کریٹ ہونے کا چانس پیدا ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، پاسبلٹی ہے، ایک بات ہوگی۔ اب اس کے بعد جب آتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس سے اخذ کیا کیا جائے؟ اس سے اخذ یہ کیا جائے کہ جس وقت کوئی بھی کزن ہے، کیونکہ کزن میرجز کے اپنے بینیفٹس جو ہیں اسی لیے یہ کثرت کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ اب یہ ایلیمنٹ آف ڈاؤٹ کریٹ کر دیا گیا اوور اے پیریڈ آف ٹائم، اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے بہت زیادہ، لیکن سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ کیا صرف کزن میرجز کے نتیجے میں نیکسٹ جنریشنز میں یہ آڈز آ رہے ہیں یا ادر میرجز میں بھی آ رہے ہیں؟ تو جب آپ غور کریں گے تو ادر میرجز میں بھی ایکولی گڈ آ رہے ہیں۔ میننگ دیئر بائی از کہ جینیٹکلی جو پیرنٹس کیریئر ہوں گے کسی بھی پیچھے سے ڈیزیز کو لائے ہوئے، یہ کنٹینیوٹی بہت زیادہ، ماں باپ، چچا تایا کے بیٹے، پھوپھی خالہ کی بیٹی، پھر اگلی نسل، پھر اگلی نسل، تو جب وہ تواتر کے ساتھ آ جائے تو پھر پاسبلٹی اس کی گو کہ رہتی میگر ہے، لیکن کمپیریٹیولی زیادہ ہائر لیول کو اچیو کرنے کا چانس ہوتا ہے۔ اور اس میں جو وہ کامن پوائنٹ ہے اس کو کبھی نہ بھولیں کہ کوئی مذائقہ نہیں، یہاں پر تھیلیسیمیا کامن آ رہا ہے، باقی چیزیں اتنی نہیں ہیں۔ ویسے تو 50 ہزاروں بیماریاں ہیں جن کی پوری لسٹ موجود ہے، اگر آپ گوگل پہ جائیں گے آپ کو میسر آ جائے گی کہ وہ کون سی ڈیزیزز ہیں پاسبلی جو اس قسم کی صورتحال کا شکار ہو سکتی ہیں، بٹ وی شوڈ گو فار دی موسٹ کامن ون، ورنہ تو آپ اپنی زندگی عذاب بنا لیں گے اور آپ بہت ساری خیر و برکت سے محروم ہونے کا بھی چانس ہے۔ کیونکہ یاد رکھیں، خوف میں مبتلا نہیں ہونا، پینک نہیں ہونا، چیز کو اپنے اوپر مسلط نہیں کرنا۔ جب آپ اس کو اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں تو دین دیٹ بیکمز دیٹ کریٹس اے ویری ٹروماٹائز پکچر،
اور آپ عجیب سے ہسٹیرک ہو جاتے ہیں، آپ کسی چیز کو چھونے سے بھی آپ جو ہے گھبراتے ہیں۔ اس کی مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، کہ آپ کو شک ہوا مثال کے طور پہ کہ آپ کے کپڑوں میں کوئی چینٹے ایسے آلودہ آ گئے ہیں جو آپ کو تسکین نہیں دے رہے، لیکن آپ کو نظر بھی نہیں آ رہے۔ اب اس شک کو دور کرنے کے لیے فرمایا کہ ادھر سے صاف پانی لے کے اپنے کپڑوں پہ ایسے چھڑک لو، اینڈ دیٹس آل، وسوسہ ختم ہو جائے گا۔ تو وسوسوں کا شکار نہیں ہونا، جینوئنلی ریسرچ کرنی ہے۔ آج کل میڈیکل ٹیسٹ کی آل پاسبلٹیز، بلڈ میں یہ چیز چیک ہو سکتی ہے، اور اس کو جب آپ کبھی بھی کسی جگہ پر اگر خیال آیا پیرنٹس کو کہ انہوں نے 2 کزنز کی آپس میں شادی کرنی ہے، تو ان کو اس ٹیسٹ سے گزار لینا بہرحال وائز ہوگا۔ ایک اپرچونٹی اویلیبل، ایک آسانی اویلیبل ہے، اس میں کیا مذائقہ ہے، اس کو ٹیسٹ کر لیا جائے تو اس سے آپ زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ، زیادہ کانفیڈنس کے ساتھ اس چیز میں آ سکتے ہیں۔ تو 2 باتیں کلیئر ہو گئیں۔ نمبر 1 یہ کہ آلریڈی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کیٹر فار کیا۔ نمبر 2 جو تحقیق موجود ہے وہ تحقیق پوری کلیئرٹی کے ساتھ موجود نہیں ہے، سسپیشن میں بات کرتے ہیں، ہو سکتا ہے ایسے ہو جائے، اور اس کی پرسنٹیج بیان کر دیا۔ اب ہو سکتا کہ ایک ڈیفینیشن سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے۔ millions of people are passing through these cousin marriages، ٹھیک ہے، اور اس کے اپنے فوائد ہیں، لوگ بہت اس میں کانفیڈنس فیل کرتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، کلوز بلڈ ریلیشن ہوتا ہے، کپلز کے آپس میں جو ہیوی آڈز آفٹر میرج ڈیولپ ہوتے ہیں ان کو سبسائڈ کرنے میں زیادہ کنوینئنس آتی ہے ادر فیملیز کے مقابلے میں، تو اس لیے لوگ اس کو آپٹ زیادہ کرتے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں، اور اللہ کا فضل ہے، تھنگز آر موونگ نائس۔ رینڈم واقعات آپ کو ضرور مل جاتے ہیں، لیکن جو اس میں کامنالٹی آئی وہ ہم نے آپ کو بیان کر دی۔ اگر آپ بہت زیادہ اچھا کانفیڈنس لیول لینا چاہتے ہیں تو اس کو ٹیسٹ کرا لینے میں کوئی حرج نہیں کہ کوئی پاسبلٹی ایسی ہو جو کسی بھی ڈیزیز کی، فار دیٹ میٹر دیٹ ڈزنٹ ہیو ٹو ریلیٹ ود دی کزن، ایون ادر میرجز میں بھی یہ کیا جا سکتا ہے کہ ہم بچے اور بچی کی شادی کرنے لگے ہیں تو ہم ان کا ایک بلڈ پروفائل کرا لیں، یعنی کمپلیٹ سکین کروا لیں، ناٹ ویری ایکسپینسو آلسو، اور وہ بڑا کنوینئنٹ بھی ہے۔ تو کوئی بھی ایسی چیز جو ان کے اندر ڈیولپڈ ہو، مائنر ہو یا میجر ہو، وہ ہائی لائٹ ہو سکتی ہے۔ اب جب ہم ایسے کریں گے تو ایسے کئی دفعہ کئی لوگ جن کو بغیر ٹیسٹ کے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اندر کوئی چیز، کوئی ڈس آرڈر ایسا ہے، وہ انفارم نہیں کرتے، اینڈ دے پاس تھرو دیٹ میرج، اینڈ بعد میں سٹوریز ملتی ہیں کہ انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا، ہمیں بتایا نہیں کہ ان کی بیٹی میں یہ خلل تھا یا بیٹے میں یہ خلل تھا، تو پتہ نہیں اب یہاں پر کون کتنی سنسیرٹی کے ساتھ اس عمل سے گزرے گا یا نہیں گزرے گا، دیٹس کویسچنیبل۔ لوگ اگر پائیں گے اپنے اندر اس قسم کا کوئی اور، تو خوف میں مبتلا ہو جائیں گے کہ یار ہمارا رشتہ ٹوٹ نہ جائے، ہمارا ایک اچھا رشتہ ہونے جا رہا ہے اس میں خلل نہ آ جائے، بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ بہرحال یہ باتیں ہیں جو پریکٹیکلی آپ کو سوسائٹی میں ڈیلی فیس کرنی پڑتی ہیں، تو ان کو فیس کرتے ہوئے آپ کو بہرحال دھیان میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کزن میرجز میں بوتھ ویز آپ کے پاس چوائس ہے، لاسٹ منٹ چوائس ہے، آپ کر سکتے ہیں کنوینئنٹلی، مور دین پہلے کی پرسنٹیج زیادہ تھی، کمپیریٹیولی کم ہوئی، ابھی ایون ٹوڈے اراؤنڈ 60% پاکستان خاص طور پہ کزن میرجز ابھی تک بھی اس پرسنٹیج کو ٹچ کر رہی ہیں، اور 60% از کوائٹ اے لاٹ پرسنٹیج، تو اتنے ہیوی آڈز بظاہر دیکھنے کو نہیں ملتے۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ریسرچ بہت آسان طریقہ آپ کو میں نے سجیسٹ کر دیا ہے۔ زندگی میں کوئی مسئلہ ہو جائے تو آپ اسٹیٹ اوے، میں خود ذاتی طور پہ اس سے استفادہ کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہوں، ہمیشہ مجھے فائدہ ہوتا ہے، اور قرآن کا حکم بھی عمل میں آ جاتا ہے، اور ہم ویسے ہر جگہ پر بندہ کھڑا کر کے پوچھتے رہیں، یا ڈاکٹرز کے وزٹ کرتے رہیں، یا اسپیشلسٹ لوگوں کے وزٹ کرتے رہیں، تو ہمارے لیے ایکسپینسو بھی ہوگا، مشکل بھی ہوگا۔ تو آپ اسٹیٹ اوے متعلقہ پرابلم کا لنک ورڈ یوٹیوب میں ڈالیں اینڈ ورلڈ کی وزڈم سے استفادہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کچھ مسئلہ نہیں ہوگا، اور پھر آپ بہت خود سے وائز ہیں، آپ اس کا نچوڑ نکال سکیں گے
इंशाअल्लाह ताला। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई और जो नए आने वाले दोस्त अहबाब हैं उन्हें चाहिए कि इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर आइए, इंशाअल्लाह 100% रिस्पांस देने की हम भरपूर कोशिश करेंगे। अपने सवालात पूछिए। ये वीडियो भी मैंने अपने व्यूअर की डिमांड के ऊपर बनाई है। आप भी अपने सब्जेक्ट्स को कमेंट सेक्शन में हाईलाइट कीजिए, इंशाअल्लाह ताला हम आपकी डिज़ायर्ड वीडियो के ऊपर अपने ख़यालात का इज़हार करने की कोशिश करेंगे। बेसिकली ये मेरे ख़यालात नहीं होते, ये वर्ल्ड की जो विज़डम है उसका निचोड़ देने की हम एक हकीर सी कोशिश करते हैं। उम्मीद है आपको इसका फ़ायदा हो रहा होगा और हम उन कन्फ्यूजन्स को दूर करने की कोशिश करते हैं जो डिफरेंट मसाइल में मौजूद हैं और वो क्लैरिटी बताने की कोशिश करते हैं ताकि आपकी ज़िंदगियों में तस्कीन आ सके। दुआ है कि अल्लाह ताला आपको दुनिया आखिरत की ज़िल्लत और रुसवाई से महफूज फरमाए। और अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।